حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازہ میں حاضر ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے۔ مروان نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں کسی دن یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ اب جتنے بھی عنوانات بیان ہوئے ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے فرمایا روزے سے صبح کرنا، لہذا نفلی روزوں کی اپنی طبیعت کے اندر عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے، کسان پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فصل تیار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بندے نے تقوی کا رستہ طے کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی قربتوں کا رستہ طے کرنا ہو، تو زمین جو ہے نا، اللہ کے تقوی کی جو زمین ہے جس کے اوپر تقوی کا پودا لگنا ہے، وہ زمین زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے سے وہ خوبصورت انداز میں زمین تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جتنا ذکر کریں گے، جتنا عبادت کریں گے، جتنے تسبیح و تحلیل کریں گے، جتنا قرآن پڑھیں گے، تقوی کا پودا اتنا ہی مضبوط اور بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور روزے کے اور بھی کئی فوائد ہیں جی، اس کے ثواب اور فضیلت ایک الگ چیز ہے، جسمانی فوائد بہت ہیں۔ مطلب ایک تو بندے کی صحت اچھی رہتی ہے اور پورے جسم کا نظام انہدام جو ہے وہ معتدل رہتا ہے۔ پھر روزے کثرت کے ساتھ رکھنے والا بندہ موٹاپے کی بیماری سے بچ جاتا ہے، اور جس بندے کو بہت زیادہ شہوت آتی ہو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ وہ زیادہ روزہ رکھے۔ لہذا کثرت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے آپ کو متقی نہیں اتقی کہا ہے، تو کہتے ہیں آپ اکثر روزے رکھا کرتے، فرائض روزے کے ساتھ نفلی روزے بھی آپ عادتاً رکھا کرتے۔ پھر کہا بیمار پرسی۔ اب دیکھیں نا، اس پر پیچھے ہم کئی دروس پڑھ چکے کہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو عادتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، جو حضور کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام کرتے دیکھا، اس سنت سے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنایا کہ حضور بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا دوست احباب میں، جاننے والوں میں، ایون کہ محلے دار، تعلق دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، اس گیدرنگ کے اندر دیکھیں یا محلے دار ہو کوئی، وہ پہلے تو باہر آتے جاتے تھے، کچھ دن ہوئے نہیں آئے تو پتہ کریں، بیمار ہے تو بیمار پرسی کریں۔ رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، بیمار پرسی کریں جا کر۔ آپ کے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے، بیمار پرسی کریں اس کی جا کر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں سے۔ پھر فرمایا کہ کسی نے کوئی جنازہ پڑھا، ہمارے گھر یہ کلچر بھی، یعنی عزیز کا جنازہ ہے تو لوگ جائیں گے، اور اگر عزیز کا جنازہ نہیں ہے تو کسی کے جنازے پر لوگ جاتے نہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو محلے کی ساری دکانیں بند ہو جاتی، لوگ اس غم میں سارا محلہ شریک ہو جاتا۔ اور اب دنیا کی رنگینیوں میں اتنا زیادہ لوگ گم ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو آپ دیکھیں کہ مال و متاع، کام کاج تو چلتے رہتے ہیں، بے حیائی کے اڈے تک نہیں بند ہوتے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، اور لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار وہ میرا عزیز نہیں تھا اس لیے میں جنازے پر نہیں گیا۔ عزیز نہیں تھا، وہ مسلمان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان بھائی ہیں آپس میں، رشتہ دار نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہے کہ مذہب ایک ہے۔ لہذا جب کوئی فوت ہو جائے
تو اس غم میں آپ لواحقین کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں، اس کو صبر دیں، حوصلہ دیں، اور جنازے میں ساتھ جائیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ زیادہ ثواب والے وہ لوگ ہیں جو جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد پھر تدفین میں ساتھ رہتے ہیں، اور تدفین کے بعد جن کے ہم میت ہوئی ہے ان سے اجازت لے کے واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ بھی ہے کہ جن کے ہاں میت ہو گئی ان کا دکھ کم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اینڈ تک آپ ساتھ رہیں اور پھر واپسی ان کی اجازت سے آئے۔ لہذا کوئی بھی جنازہ ہو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جنازہ ہمارے جاننے والے کا ہے، رشتہ دار کا ہے تو پھر میں جاؤں گا، نہیں، جنازہ کسی بھی مسلمان کا ہو آپ کوشش کریں کہ جنازے میں شرکت کریں۔ پھر آگے کہا کہ مسکین کو کھانا کھلایا۔ مسکین تو دروازہ پیٹ پیٹ کے چلا جاتا ہے اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مسکین تو باہر ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا دے دے، ہماری جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، ہم قریب سے گزر جاتے ہیں، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ حضور کی سنت بتا رہی ہے روزے کے ساتھ صبح کرنا، جنازے میں شامل ہونا، بیمار پرسی کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ 4 امور ہیں۔ ویسے تو اور نیکی جہاں ملے فوراً کر لینی چاہیے، لیکن یہ وہ 4 امور ہیں کہ جن کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آگے روایت کا اگلا حصہ جو ہے اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں کسی دن یہ خصلتیں جمع ہو جائیں کہ اس نے ایک ہی دن میں یہ 4 کام کیے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے اور بیمار پرسی بھی کی ہے، جنازے میں شرکت بھی کی، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ اب اس سے یہ بھی اب سیدنا صدیق اکبر کے جنتی ہونے کی خوشخبری صرف قرآن میں نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ہے جگہ جگہ۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں مختلف ہی کلام کرتے ہیں اور اپنے مذہبی تعصبانہ رویے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو مشکوک بناتے، وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو حضور کے ہم رکاب رہتے تھے، آپ منشأ رسول تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرکز نظر تھے، آپ وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آقا کی حیات کے اندر حضور کا مصلی سنبھالا اور مصلی پہ کھڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اگر ان کا ایمان مشکوک ہے تو پھر جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کے ایمان کے اوپر، ان کے ایمان کی کیا دلیل ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ مومن ہیں؟ لہذا ان کی عظمت و شان کے باب میں کلام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی شخصیت کے بارے میں نوکا چاکی کرنی چاہیے۔